جب انسان کو کہیں خطرہ ہوتا ہے تو وہ اس خطرے سے بچنے کے لیے کسی طاقتور کی پناہ میں آ جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور جب وہ کسی طاقتور کی پناہ لیتا ہے تو دراصل وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، میں خود ہیلپ لیس ہوں۔ وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے تو کسی طاقتور کی پناہ میں آتا ہے نا۔ تو جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو ہم اعوذ میں کیا کہتے ہیں؟ میں پناہ لیتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ، میں بہت کمزور ہوں اور تو طاقتور ہے، میں ضعیف ہوں اور تو قوی ہے، اس لیے میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ ابن قیم نے اس معاملے میں ایک بچے کی مثال دی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بچے کو کسی کے شر کا خطرہ ہوا۔ اب بچہ کمزور ہے، کسی کی زیادتی کا، کوئی اس کو قتل کرنا چاہتا ہے اور اس کے پیچھے آتا ہے تو بچہ دوڑ پڑتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اچانک اس کے سامنے اس کا باپ آ جاتا ہے۔ جب بچہ باپ کو دیکھتا ہے تو کیسے اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے، کیسے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، کیسے وہ جا کے اپنے باپ سے لپٹ جاتا ہے اور باپ اپنی باہیں کھول کے بچے کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اس کو اب یہ تسلی ہو گئی ہے بچے کو کہ اب میں محفوظ ہوں، میرا باپ آ گیا ہے، میرے باپ نے مجھے تھام لیا، اب میں بچ جاؤں گا، اب کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا۔ تو ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ تو مخلوق کی مثال ہے، اللہ کی مثال تو کوئی دے ہی نہیں سکتا جو رب کائنات ہے۔ سوچیں، یہ بچہ باپ کی پناہ میں آ کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، حالانکہ باپ تو ایک انسان ہے نا۔ جو اللہ کی پناہ لے لے گا پھر اس کو کتنا قرار نصیب ہو جانا چاہیے کہ میں تو اس طاقتور کی پناہ میں آ گیا، اب کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ تو آپ اس کو جب اس مثال سے سمجھیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے کتنے بڑے اور کتنے طاقتور کی پناہ لے لی۔ اب کیا مجال ہے شیطان کی کہ وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ اس لیے کہ شیطان نا ہر شر کا سورس ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر نافرمانی کرانے کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ یہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جنوں کے شیطان نظر نہیں آتے، انسانوں کے شیطان آپ کو نظر آ جاتے ہیں، ورنہ شیطان انسانوں میں بھی ہیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہیں؟ فرمایا ہاں، انسانوں میں بھی ہیں۔ اب وہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اتنا ضروری ہے یہ کلمہ پڑھنا، کیونکہ شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ کے ہی ہم بچ سکتے ہیں اس سے، ہم خود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا نا، یہ بڑے ابلیس کی بات ہو رہی ہے۔ اول تو صرف وہی شیطان نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا شیاطین بہت سارے ہیں، اس کے ظاہر لشکر بھی ہیں، اس کے چانٹے چیلے بھی ہیں، اور انسانوں میں بھی اس کے مددگار ہیں یا اس کے ایجنٹس ہیں۔ تو کیا اتنا ضروری ہے شیطان سے اللہ کی پناہ میں آنا؟ جی اس لیے کہ اس نے دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں ابن آدم میں سے ایک ایک کو گمراہ کروں گا، سب کے سب کو، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ یعنی اس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لیا، اس کی یہ جاب ہے، وہ یہ کام 24/7 کر رہا ہے، وہ کبھی بریک نہیں لیتا، وہ کبھی ویکیشن پہ نہیں جاتا، وہ کبھی سستی نہیں اس میں دکھاتا، وہ یہ کام دن رات کر رہا ہے۔ کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کو جو بندہ مومن تھکا دیتا ہے ذکر کر کر کے، تو ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ کوڑے کی طرح ہے، اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ کوڑے کی طرح ہے، شیطان کی پیٹھ پر یہ کوڑا پڑتا ہے، اور اگر کوئی دن رات کوڑے مار رہا ہے تو سوچیں پھر کہ وہ اس شیطان کا کیا حال ہوگا۔ ایک صحابی تھے، ان کو چلتے چلتے ان کی سواری نے جیسے ایک بدک گئی، گرانے لگی، تو انہوں نے کہا شیطان برباد ہو جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو، کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، پھولتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کا کام بگاڑ دیا، دیکھو اب یہ میرا نام لے رہا ہے۔ تم کہو بسم اللہ، اللہ کا نام سن کے شیطان کمزور ہوگا، حقیر ہوگا، ذلیل ہوگا، چھوٹا ہو جاتا ہے وہ۔ تو اس لیے کبھی بچے گرنے لگتے ہیں، آپ پتہ ہے نا، بڑے کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اللہ کے نام سے گر جاؤ، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا نام۔ اب آگے ہم بسم اللہ بھی آج دیکھیں گے، تو یعنی شیطان کو اس وقت نہ یاد کریں اور نہ یہ کہیں کہ شیطان کی وجہ سے یہ ہو گیا، شیطان برباد ہو جائے، وہ تو خوش ہوگا۔ دیکھیں شیطان ایسا خبیث ہے، بعض دفعہ ساری زندگی نیکیاں کراتا ہے اور آخر میں آ کے انسان سے ایسا کوئی گناہ کروا دیتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں برباد ہو۔ موت کے وقت کے فتنے اس کو کہتے ہیں، موت کے وقت بھی نہیں چھوڑتا انسان کو، فرمانبرداری کر رہا ہے مگر کس وقت وہ پلٹ جائے، کہیں نافرمانی آ جائے، کہیں ایسا کوئی خیال، کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی ایسے بول منہ سے وہ ادا کر دے کہ زندگی کے ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ یہ شیطان کرواتا ہے اور یہی اس کی کوشش ہوتی ہے، کہتا کر لے نیکی، کوئی بات نہیں، آخر میں ایسا اس کو چکر دوں گا، ساری نیکی برباد کرا دوں گا۔ انسان خوش ہوتا رہتا ہے میں تو بڑی نیکیاں کر، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میری نیکیاں برباد ہو گئی۔ اسی لیے ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، اور جب وہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے نا تو نیکیوں کے اندر ہی اس کی روح قبض کر لیتا ہے، تاکہ نیک عمل کرتے کرتے وہ دنیا سے جائے، اس کا خاتمہ نیکی پر ہو جائے، اور وہ کسی برائی میں پڑے بغیر نیکی کرتے کرتے یعنی اپنے پیک ٹائم میں اللہ کے پاس چلا جائے۔ ہر ایک کو شوق ہوتا ہے نا، اپنے لوگ بڑے بڑے جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں وہ کس وقت ریٹائرمنٹ لیتے ہیں؟ آپ نے بڑے کھلاڑیوں کو دیکھا ہوگا جس وقت وہ کوئی ورلڈ کپ جیتتے ہیں، جب کوئی بڑی چیمپئن بنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب میں ریٹائر ہو رہا ہوں، کیونکہ وہ اپنے پیک ٹائم پہ ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پاس جانا کتنی بڑی بات ہے، اس دنیا سے ریٹائر ہونا، انسان ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میں اپنے پیک ٹائم پہ جاؤں، جب میں نیکی میں بہت آگے ہوں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے کہ اللہ کسی کے ساتھ ارادہ کرتا ہے جب بھلائی کا، نیکی کی توفیق دیتے ہیں، اسی نیکی کے اندر اس کی موت واقع کر دیتا ہے، اس کی روح قبض کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اس کا ٹیکٹک یہ ہے، چال یہ ہے، مکر یہ ہے کہ انسان کو بھلا دیتا ہے۔ بھول جو ہے نا، کہ نماز پڑھنی بھول گئی، کلاس کا ٹائم ہی بھول گیا، کلاس میں آنا ہی بھول گیا، گروپ میں جانا ہی بھول گیا، زکوٰۃ دینی بھول گئی، او میں نے نفلی روزہ رکھنا تھا وہ روزہ کا ہی بھلا دیا، وہ صدقہ کرنا تھا بھول ہی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بھول جو ہے نا، یہ نیکی سے جو بھول جانا ہے وہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ نمبر 2، لیزی کر دیتا ہے انسان کو، سستی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا سستی آ رہی ہے، نیند بہت آ رہی ہے، یہ جو نیند کا آنا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کی طرف سے۔ یعنی ہر وقت جو انسان سویا سویا اپنے سلیپی سا رہے نا، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ نیند کے ٹائم پہ تو نیند آنی ہی ہے، لیکن بس ہر وقت جو ہی آپ قرآن پڑھنے بیٹھے اسی وقت خراٹے لینے شروع ہو گئے، اسی وقت نیند آنے شروع ہو گئی، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اچھا، نمبر 3، یہ جو حد سے زیادہ خوف زدہ کرنا ہے یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کہ جب ہم ٹو مچ سوچنے لگتے ہیں فیوچر کے بارے میں یا اپنے پاسٹ کے بارے میں، ہائی یہ کیوں ہو گیا، یا ہاں یہ ایسا نہ ہو جائے کہیں، اور پھر اتنا سوچتے ہیں، اتنی وہ فکر اپنے پر طاری کر لیتے ہیں کہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان یہ خیالات لا کے انسان کو ڈپریس کر دیتا ہے، وہ امید چھوڑ دیتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ مریض بن جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں شیطان کی طرف سے ہے۔ کروڑوں چیزیں بری ہو سکتی ہیں، اگر ہر چیز کو اپنے اوپر طاری کر لینا، کوئی ویڈیو دیکھی، کوئی چیز سن لی، کوئی خبر آ گئی تو اس کو آپ سوچ لینا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے گا، ہاں یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو یہ چیزیں نا شیطان لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی شیطان ویطان کوئی چیز نہیں ہے، ایسے ہی بس بات نہیں،
قرآن کریم میں اس کی دلیل ہے کہ شیطان ہے، اس کے چیلے چانٹے ہیں، اس کے لشکر ہیں، وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا میں جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اب یہ بھی وسوسہ شیطان ڈال دیتا نا کہ بھئی کوئی شیطان ویطان نہیں، شیطان ہے، لیکن وہ گن پوائنٹ پہ ہم سے کچھ نہیں کرا سکتا، اس کے اندر کوئی قوت نہیں ہے کہ ہم سے کچھ کروائے۔ ہاں وسواس ضرور ڈالتا ہے، اور یہی اس کے وسواس ہیں جن کے ذریعے وہ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے۔ جیسے ہم نے جب بچوں کو بہلانا ہوتا ہے تو پھر وہ ہمیں کہتے ہیں، کوئی ضد کرتے ہیں، اچھا نہیں بیٹا لے دوں گی، کل لے دوں گی، چلو کل چلیں گے، اس طرح کر کے ہم کرتے ہیں نا ان کو۔ تو شیطان بھی اس طرح ہی ہم سے کھیلتا ہے، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم بھی پاگل بن جاتے ہیں، کہتے نہیں ابھی کیا کروں، ابھی تو میرے بڑے کام ہیں، ابھی کیا کروں، میری تو بڑی ذمہ داریاں۔ بھائی نیکی کی طرف آنے میں ہی کیا یہ ساری ذمہ داریاں یاد آتی ہیں؟ ابھی کیا کروں، ابھی بچے چھوٹے ہیں۔ او بھائی بچے چھوٹے ہیں تو وہ تو دعوتوں کے لیے بھی تو بچے چھوٹے ہیں، شاپنگ کے لیے بھی تو بچے چھوٹے ہیں، ملنے ملانے کے لیے بھی تو بچے چھوٹے ہیں، ویکیشن پہ سیروں پہ جانے کے لیے بھی تو بچے چھوٹے ہیں۔ کسی چیز میں یہ خیال نہیں آتا کہ بچے چھوٹے ہیں۔ ہاں جب قرآن کی طرف بلایا جائے تو پھر کیوں فوراً زبان سے نکلتا ہے نہیں ابھی بچے چھوٹے ہیں؟ تو بچے کیا رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے قرآن کے راستے میں؟ بچے کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو، قرآن نہ سیکھنا ماں، یہ کہتے نہیں، سمجھے کہ یہ شیطان قرآن سے دوری کرانا چاہتا ہے۔ قرآن سے کیوں اتنے قرآن کے بیر پڑا ہوا ہے وہ؟ اس لیے کہ اس کو پتہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ تو ہدایت پا گئی تو اس کی تو زندگی بدل جائے گی، یہ تو فلاح پا جائے گی، کامیابی پا جائے گی، یہ تو اللہ سے قریب ہو جائے گی۔ کہاں اس کو یہ بات گوارا ہے؟